اور سیدنا امیر معاویہ کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، تاریخ انسانی میں شاید ایسا واقعہ آپ نے نہ سنا۔ انہی رومیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ اس وقت تک ہم لڑائی نہیں کریں گے آپس میں۔ فرض کر لیں 2024 کا 25 جنوری تک، آج کیا تاریخ 26 ہے، 26 جنوری تک ہم کوئی لڑائی نہیں کریں گے، معاہدہ طے ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ 26 جنوری سے ایک دن پہلے فوجیں بارڈر کے اوپر لگا دیں، کچھ فوج اندر بھی چلی گئی۔ جس دن 26 جنوری ختم ہوا اگلے دن ہی حملہ کر دیا اور شہروں کے شہر فتح کر دیے۔ تدبیر بڑی کامیاب رہی، کافی فتوحات ہو گئیں۔ پیچھے سے جناب ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دھوڑ اڑ رہی ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید امیر المومنین کی طرف سے کوئی نیا حکم نامہ آ گیا ہے، روکا ساتھیوں کو، رک جاؤ۔ قریب آئے تو دیکھا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور بلند آواز سے فرما رہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وعدہ خلافی نہ کرو، اللہ کے ہاں پوچھ ہے اس کی۔ فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے تو کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ فرمایا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور 26 تاریخ تک فرض کر لئیے، میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا 26 تاریخ تک، تو ابھی 26 کی شام نہیں ہوئی آپ نے فوجیں بارڈر پر لگا دی، اور اوپر سے کچھ فوج اندر بھی چلی گئی۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب کسی قوم سے معاہدہ ہو جائے اس وقت تک وعدہ خلافی یا کوئی ایسا کام نہ کرنا جب تک ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور اگر حملہ بھی کرنا ہو تو پہلے اعلان کرنا، ان کو بتانا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم آزاد ہیں، یا تو تم جزیہ قبول کرو، اسلام قبول کرو، اور یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ان کے اوپر چڑھائی کر دی، یہ وعدہ خلافی میں شامل ہے۔ مفتوحہ علاقہ، جتنے علاقے فتح کیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم کو سینے سے لگایا اور سارے کے سارے علاقے واپس کر دیے۔ غیر مسلم حیران ہو گئے کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں، اپنے نبی کے ایک فرمان کے اوپر اتنے مفتوحہ علاقے، اتنا مال غنیمت سب کا سب یوں چھوڑ کے چلے گئے۔ بتا دیا زمین پہ قبضہ مقصود نہیں ہے، اقتدار پہ قبضہ مقصود نہیں ہے، بلکہ کملی والے پیغمبر کے دین کو وہاں تک پہنچانا مقصود ہے، ان کو دیندار بنانا مقصود ہے۔ اس لیے زمین بھی واپس کر دی، مال و دولت بھی واپس کر دی۔ اسلام اپنی خوبیوں سے پھیلا ہے، یاد رکھنا۔ یہ میں واقعہ اس لیے آپ کو سنایا کہ یہ تاریخ انسانی کا ایسا واقعہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی علاقہ فتح ہو گیا ہو اور حضور کا ایک فرمان سامنے رکھا اور فتح شدہ علاقہ واپس کر دیا ہو۔ میرے محترم سامعین، اسلام اپنی خوبیوں سے پھیلا ہے، یاد رکھنا۔ آج ہم سمجھتے ہیں شاید اسلام ہم جھوٹ سے پھیلا دیں، ہم چکروں سے پھیلا دیں، تیزی سے اسلام کو نہ، اس سے اسلام کبھی نہیں پھیلے گا۔ اسلام اپنی خوبیوں سے پھیلا ہے، اور دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو اسلام کی خوبیوں کا مقابلہ کر سکے۔ آج غیر مسلم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں، واقعی ایسا مذہب دھرتی کے اوپر کوئی نہیں، لیکن جب ہمیں دیکھتے ہیں پھر وہ توبہ توبہ کرتے ہیں، توبہ توبہ۔ ایک پادری مسلمان ہوا میرے پاس، تو اس نے یہی آج تک میرے دل میں اس کے یہ الفاظ ہیں، مولوی صاحب جو پڑھا میں نے مسلمانوں کے بارے میں، جو اسلام کی خوبیاں ہیں، جو مسلمان کی خوبیاں کتابوں میں تو موجود ہیں، مگر وہ انسان کہیں دھرتی پہ نظر نہیں آتے، دھرتی پہ نظر نہیں آتے۔ میرے محترم سامعین، آج اسلام کے پھیلنے میں کفر رکاوٹ نہیں، آج ہم خود مسلمان رکاوٹ ہیں، ہمارا کردار رکاوٹ ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہم وہ مسلمان ہو جائیں حضرات صحابہ کرام کے جس طرح ہم نعرے لگاتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم ان کے ماننے والے اور ان کے شدائی بن جائیں، تو غیر مسلم تو ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام کو کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرنی پڑتی تھی، کو جا کے یہ نہیں کہنا پڑتا تھا، بس وہ صاحب سا کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ جب لوگ دیکھتے دنیا بھی انہی کے قدموں میں ہے اور یہ دیندار بھی ہیں، تو بس ایک لمحے میں ان کا جو ظاہری تبلیغ تھی اسی کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے اور مسلمان ہو جاتے۔ آج ہم اگر کسی سے جا کے کہیں ہماری طرح ہو جاؤ جی، کیوں جی،
وہ کہیں گے کیا ہے جی تمہارے پاس، نہ دین نہ دنیا، دین کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی کھوٹے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو ساری دنیا کے تم ہی مقروض ہو، اور تمہارا ہی کشکول ترا پھرتا ہے ساری دنیا میں، چلا پھرتا ہے، مانگتے پھرتے ہو تم، ہے تو کیا ہم تمہاری طرح ہو جائیں؟ اس پر خوب ایک شاعر نے کہا ہے، سنا دیں آپ کو، اس صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے ایسی یاری لگاؤ کہ فرما برداری نظر آئے، پتہ چلے یہ حضور کے عاشق ہیں، صرف لفظوں سے نہیں، نعروں سے نہیں، حقیقی دل سے۔ صحابہ